حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما ولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي عجل الله فرجه الشريف. صلوات واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ملعونين بيوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال عز شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف معظم اللہ حضرت آیت اللہ شیخ حاج محمد حسین نجفی آل اللہ مقامہم الشریف فی فرادیس الجنان قبلہ صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین اور ان کی ایک اہلیہ مرحومہ بھی، اس بزم کے تمام مرحوم علماء کرام، اس جلسے پہ خطاب کرنے والے مرحوم علماء کرام اور جتنے احباب دور دور تو قبلہ صاحب نو خراج عقیدت پیش کرنا آئے تو سارے دے مرحومات اور شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پاکستان، شہدائے ایران، شہید امت حضرت آیت اللہ خامنئی اور باقی تمام ذوی الحقوق دے ایصال ثواب واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن اللہم حاضی ہدیت مننا المبصواب حاضر القرات الارواحیم الى روحہی اللہم ارحم ہو ورفع درجاتہی بجاہ محمد وآلہ المعصومین. رب کائنات تو سے تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا. اراکین ٹرسٹ جامعہ دے تمام مدرسین اور تمام معاونین دا اہتمام فرمایا. تواڈی شرکت میری حاضری مالک قبول و منظور فرماوے. قبلہ صاحب تو بعد اپنی پائیداری دے نال
انہوں نے تمام آثار دی حفاظت کرنے والے ٹرسٹی حضرات جناب ملک محسن صاحب، جناب تحصیلدار امجد خان صاحب اور باقی جتنے اس وقت مینیجنگ ٹرسٹیز ہیں، قبلہ مولانا ملک محمد حسین، ملک محمد اشرف صاحب، سارے دے مالک توفیقات خیر اضافہ فرماوے، اور مردانہ وار اس سارے سلسلے نو اپنے اخلاص دا کندھا دیون والے میرے بھائی توانا خطیب واعظ شیریں بیان قبلہ مولانا علامہ حامد علی خان صاحب نو مالک اجر کثیر عطا فرماوے کہ ہمیشہ ادارے دے واسطے شب و روز اپنی مصروفیات نو مخصوص رکھ دینے، رب کائنات تو دین دنیا دی بھلائی نصیب فرماوے، تمام مریضاں نو بالعموم اور میرے زینت المجالس، میں نہیں ڈردا، میں واتی آتا پیا، زینت المجالس ڈاکٹر صاحب نو اپنے بی بی بچیاں سمیت صحت سلامتی، قبلہ صاحب دی یادگار اما جی انہاں دی ہمسر معظمہ، قبلہ صاحب دیاں تمام بچیاں، قبلہ صاحب دے نواسے، قبلہ صاحب دے تمام داماداں نو مالک تمام آفات بلیات تو محفوظ فرماوے، ساڑی وڈی باجی نو بھی اللہ پاک اپنے تمام بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سمیت دین دنیا دی بھلائی خیر خوبی وہ عزت وقار جو بابل کا تھا ہماری اس بہن کو بھی مالک نصیب فرماوے، یوسف گمگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو، راہیان اتباط عالیات، راہیان کربلا مقدسہ دے مالک مشکلات آسان فرماوے، سفرنچ بھی انہاں دی حفاظت فرماوے، جتنے احباب اس نیک سفر واسطے نکلے ہو اور نیک حاجات لے کے آئے ہو، مالک تو سارے دیاں حاجات پوریاں فرماوے، بلند آواز نال صلوات پڑھو پاکاں دی ساتھ۔ بعض چیزاں حسن اتفاق ہوندیاں اور بندے دے واسطے مفید ہوندیاں، اور آج دا حسن اتفاق تا میرے واسطے بہرحال بہت زیادہ مفید ہے، جو نہ میرا کسی اعلان کیتا ہے تے نہ میں کہندہ مشمول پروگرام، ہاں لہذا جدہ میرا کہیں اعلان ہی نہیں کیتا تو کوئی میں نے ہون ٹائم ہی نہیں دس سکتا، میں جتنے تائی پڑھی رکھا جدہ میں ممبر دے آیا تو بیان کر اعلان کرنا لہا ہاں ہی کوئی نہ، جدہ اعلان نہیں کیتا میں نے روک ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ساتھ۔ چونکہ سلسلہ مختصر ہے اور پڑھن والے ہر عقیدت مند دل ہے جو ساڑی بھی حاضری لگ جائے، اس تصور دے نال اور اس خیال نال میری گلاں سننی ہیں کہ ارواح مقدسہ یہ جو مقامات تے ملائکہ کرام تشریف لے آندن، انبیاء دیاں ارواح مقدسہ آنیاں، ائمہ طاہرین دیاں ارواح مقدسہ، اور یقیناً چونکہ بانی تو قبلہ صاحب ہیں، اس وقت سرکار شیخ دی روح مطہر بھی یقیناً تشریف لے آئی اسی، اور تو انہوں شام نو سارے انہوں روحانی دعاواں کر کے جاسن۔ ایک کام میں بھی توڑے سے میں لاونا ہے لیکن تھوڑا جا اپنا بیان کرن تو بعد متوجہ راسو کہ ایک عجیب اور بہت زیادہ اہم قسم دا عنوان اور موضوع میں چھیڑے ہیں، جن دے واسطے میرے مطالعات میں نو یادن کہ اگر میں اس موضوع نو کما حقہ ہو نبھاونا چاہاں تو اپنی قائم مائیگی دے اعتراف دنال میں کوئی ایڈا نہ کوئی ذخیرہ علم دا مالک ہے نہ کوئی ایڈا پڑھے لکھیاں، لیکن اس موضوع نو نبھاون واسطے کم از کم میں نو 10 مجالس مہیا ہوئن، اور میں کھلے وقت دنال اس موضوع دے بارے ملک صاحب اللہ پاک توڑے ملک تصور سین بابے نصیحت دے میں گزارش کر سکاں۔ موضوع ہے ولایت۔ ضروری نہیں کہ تسی میں امداد دیو، میں صرف اور صرف تھوڑی خیر خواہی واسطے، نہ اپنا قد بلند کرن واسطے، نہ کوئی شہرت طلبی واسطے، نہ کوئی عوام و ناس دے وچ معروف ہون واسطے، بلکہ مکتب اہل بیت دی موجودہ وقت دی ضرورت سمجھ کے میں تھوڑا جے اس موضوع دے بارے این فشردہ ضروری گلاں جڑیاں توڑے واسطے ایک استقامت اور عنوان بن جائے، اور ہمیشہ ہوندہ اسے طرح ہے کہ قبلہ صاحب دے جان تو بعد الحمدللہ تسلی ہوئی سے قبلہ علامہ خان ظہور حسین خان صاحب دی کہ اپنے مفادات دے
مقابل ماشاءاللہ پوری استقامت دے نال دینی اقدار دی حفاظت واسطے جم جاندے نے، اور پھر روحانیت بھی، پھر علمی ذمہ داریاں بھی، اور دین دے نال ماشاءاللہ وفاداری بھی۔ مالک ساڑے بھائی قبلہ علامہ ظہور حسین خان صاحب دی مزید توفیقات اضافہ فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دے وہ محمد و آل محمد دی ذات۔ اس وقت جس دورے چسی زندگی پہ کر دیا ہے، مکتب تشیع دے واسطے دو ہی چیزاں جنہ دے ذریعے مکتب دی ترقی دے راستے دے دشمن نے شدت نال محسوس کیتا ہے کہ اس دے وچ الجھایا جا سکتا ہے شیعیان علی نو۔ اس وقت تہاڈے مکتب دے الجھاؤ واسطے دشمن مکتب اہل بیت نو اگر کوئی بات زیادہ مؤثر نظر آئی ہے تو وہ ایک ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، اور دوسری ہے سید الشہداء خامس آل ابا امام حسین علیہ السلام دی کربلا۔ دو چیز ولایت نو غیر مصداقی، میں نو پڑھے لکھے حضرات بھی سن دے پہ حسین لائف تے، ولایت نو غیر مصداقی موارد استعمال کر کے انہاں دی ولایت نال محبت اور عقیدت دی آزمائش دے مد نظر انہاں نو الجھایا ونجے، اور کربلا معلّہ نو بھی انہاں سابقہ مرشداں کلندراں اور انہاں سابقہ موالیاں دے تشکیل دیتے ہوئے رسم و رواج دے ذریعے متعارف کرا کے کربلا نو محدود کر دیتا جائے، اور کربلا دی او واقعی درس نہ پہنچے۔ درس دی سوچ تو پہلے کربلا معلّہ نال محبت کرن والیاں دی اپنی من منشا دے انداز پیش کی تھی گئی کربلا دے ذریعے تسکین کرا دیتی جائے تاکہ وہ سمجھن سڑا فریضہ ادا ہو گیا ہے، اصل کربلا دے مقصد دی طرف کسی نو جان ہی نہ دیتا جائے۔ اور میرا خیال ہے میں اپنے وقت صرف ایک موضوع نبھا سکیں گا قبلہ مولانا محمد رضا خان صاحب۔ اللہ اکبر، ولایت ساڑھے کو الحمدللہ بہت زیادہ، اور میں سب تو پہلے عرض پہ کرتا کہ ولایت ہی ہماری پہچان ہے، ولایت ہی ساڑھے سارے نقطہ دی پہچان ہے۔ ولایت لفظ عام طور سے بہت زیادہ استعمال ہوتا، بہت زیادہ استعمال ہوتا۔ ولایت اتنا اہم عنوان ہے اساڑے واسطے جو علمی بھی ہے اور اساڑے مکتب دے واسطے انطلاقی بھی ہے، اطلاقی بھی ہے، یعنی اس مکتب دے واسطے اس ولایت دی اپلیکیشن اور اس ولایت دا اطلاق اتنا ضروری ہے کہ جب تک ولایت دنال مذہب شیعہ نو منسلک نہ کیا جائے اس وقت تک مذہب شیعہ کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی۔ اور میں اس ممبر تو بول رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا دیکھتی پئی ہے کہ جس ممبر دے بارے بہت زیادہ شبہات پیدا کیتے جاندے نے، اور جدو کداں کہن کوئی عیب نہ لبھے، جداں کہن کوئی عیب نہ لبھے تو او قبلہ صاحب دا لقب لے کے ایک دفعہ تا بندے نو رنگ چھوڑے دینا۔ اور میں اسے ممبر دوں، قبلہ صاحب دا ادارہ سلطان المدارس، قبلہ صاحب دی برسی اور قبلہ صاحب دیاں یادگاراں، اسے دوے تھوڑا جیا
انہاں لوگوں کے جڑے سمجھدار شستہ لوگ نے وہ سمجھ جاویں تے جڑے لوگوں نے دھوکہ دیتا جاندا ہے وہ متوجہ ہو جاویں کہ یہ ولایت اصل ہے کیا، ولایت دا مفہوم کیا ہے۔ بعین ہی اسی طرح جیسا کہ خداوند متعال نے بنی اسرائیل نو فرمایا فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بھئی اے دروازہ ہے نا جڑا اے دے وچوں سجدہ کر کے یعنی جھک کے تو سا گزرنا ہے دنالا دورنا حِطَّةٌ 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 دا معنی ہے گرا دے ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ ای ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا حکم بھی ہاں ضروری بھی ہائی، اس تو بغیر نجات بھی نہیں، یہ دا عنوان بھی ولایت ہاں، لیکن کچھ خود غرض لوگاں نے اس کلمے نو اسی طرح خود اطلاق نو بدلیا جس طرح انہوں حکومہ آکھو حتتن او آدھین ہنتتن، حکمہ کہو حتتن، وہ کہتے تھے ہنتتن، ہمیں گندم دے، اوئی اپنے دین دے حکم نو دنیا دیر کھچ کے لے گئے تے ہون بھی ڈھیر ولایت دا شور مچاون ڈالے دا، یہ جذبہ قطن نہیں ہوندا جو لوگاں تک حقیقت پہنچے۔ اگر مخلص ہوتے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر یہ ولایت علی سے مخلص ہوتے تو پھر اسی طرح بیان کرتے جیسے تھی۔ ساڑھی جڑی منطق ہوندی ہے نا، کیونکہ بندے کوئی دو چار ورکی پڑھی ودی ہوئے خدا انہوں نے سلامت رکھے، وہ جان دیں بس منطق تو مینوں آندی ہے، اور تو کسی نے منطق آندی نہیں۔ منطق میں ایک ہوتا ہے موضوع اور ایک ہوتا ہے محمول، اور بہت سارے مدرس بیٹھے نہیں تھے، یہ پوری منطق کی چیزیں دہراونا ضروری ہوتا ہے کہ موضوع ہو اور ہر موضوع کا ایک الگ محمول ہو، ضروری ہوتا ہے، ورنہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ صغرا کبرا حد اوسط، میں نے انہیں کو پتہ نہیں کی دوں بات تھا جوش آ گیا منطق دا، کسی بندے میں چنگا والا میڑا دیتا تھا تائیں پیانا میں تھوڑی باڑی ایسا میں پڑھی ہے۔ حد اوسط اور نتیجہ، اگرچہ عزیز من نتیجہ اخص سے مقدمات کے تابع ہوتا ہے، اور ہوتا ہمیشہ غلط ہے، جب اخص سے مقدمات کے تابع ہو نتیجہ غلط ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل آپ لوگ صنعت مغالطہ استعمال کر کے ولایت علی کا نتیجہ ان مقدمات کی طرف لے جا رہے ہو کہ جس کا آگے نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ تھوڑے بندے نو سمجھ آسی ڈاکٹر، تھوڑے بندے نو سمجھ آسی یہ بات، چونکہ میں تھوڑے جب منطق دا ایک فارمولہ استعمال کیتا ہے۔ توجہ رہے، ولایت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ولایت یہ عنوان اگر دونوں پہلو اگر عمومیت اختیار کرے، بالکل ہی پھیلا دیتا جائے اور اپنے تصور واسطے ولایت تلاش کیتی جائے تو اللہ اگر ایدہ عمومی مفہوم لے آؤ تو عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ ہر دیوانہ ولی، ہر تارک و دنیا ولی، ہر بہکا ہویا ولی، ہر خاموش ولی، ہر ایک مومن، ایک معتبر اور منظم زندگی تو آری ولی بڑا پہنچے ہویا ہے، سارا دن فلانی چوک تے پہ ہوندہ ہے، کوئی روٹی شوٹی پا جاندے نے، رکھ جاندے نے، اتھے روٹی آن کے ہوتے واسطے تو کھا لیندہ ہے، تو بس سارا دن بس صبح مہینے تو اتھے ہوندہ نہ کوئی وضو، نہ کوئی طہارت، نہ کوئی نماز، نہ کوئی کسی نہ قسم دی، تو کوئی بڑا پہنچے ہویا ولی ہے۔
میں اس ولایت کی بات نہیں کر رہا. اور اگر اس نو حقیقت دی طرف لے آیا جائے تو یہ دی اصل بھی ہے, اس دی اساس بھی ہے. اے لفظ اسم دے عنوان نال قرآن 12 مقامات تے آیا ہے, اور فعل دے عنوان نال 112 مقامات پہ آیا ہے. اس حساب نال تقریباً کل 136 آیات مبارکہ ہیں جنہاں دے وچ اے ولایت دا عنوان استعمال ہوئے ہیں. 136 مقامات ہیں قرآن کریم دے وچ جنہاں دے وچ لفظ ولایت کہیں اسم کے عنوان سے, کبھی فعل کے عنوان سے استعمال ہوا ہے. او ولایت تلاش کرو کہ جو تنزیلی ولایت ہے. پھر بھی میری بات پڑھے لکھے حضرات سمجھیں گے. اگر یہ مجمع نہیں سمجھے گا, میری دور تک تقریر سننا سمجھیں گے. تم وہ ولایت بیان کرو جو تنزیلی ولایت ہے, اپنی خود ساختہ بیان نہ کرو. آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم تنزیلی ولایت بیان کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بات میری پھر ادھر چلی گئی. بعض اوقات اتنا جلی ہوندہ ہے محمول کہ کسی ایک دے ذکر نال, ایک موضوع دے ذکر نال پھر باقی محمول کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. وہی ایک موضوع اور اس کے بہت سارے محمولات ہوتے ہیں. جتنا زمانے نے اس ولی نو لے جاؤ, میں مانا بھی دساں گا, جتنا لے جاؤ کسی نو کہندے رہو کوئی کسی دی ولایت دا پرچار کرے, کوئی کسی کو ولی کہے مجھے کسی سے سروکار نہیں ہے, لیکن سلطان المدارس دی پاکیزہ مقدس اور روحانی فضا دے وچ حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین دی روح دے پہرے دے وچ میری گفتگو سننے والوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اعلیٰ پیمانے تے کسی دی ولایت دا اعلان ہویا تو وہ صرف ایک تھا, اور وہ علی تھا. اور بھائی مرزا صاحب اور باقی جتنے علماء کرام کی بلا ملک صاحب محمد اشرف صاحب تشریف فرما ہے کہ پھر یہ موضوع اتنا بلند اور وسیع معنی تے مشتمل ہا جو پھر صرف ایک موضوع علی کا ذکر ہوا, باقی 11 کے لیے نئے اعلان کی ضرورت پڑی. اور نہ وہاں پہ تذکرے کی ضرورت پڑی. اگر وہ شخصیت کہ جہاں باقاعدہ اعلان ہوا ہے وہ ایک ہے اور صرف ایک, ممکن ہے امامت عنوان بہت سارے بندیاں بنایا ہوئے اور نکلے ہوئے اور کیا جاندہ ہوئے, لیکن ولایت دا اعلان, کیونکہ ولایت کا معاملہ اتنا زیادہ عمومی نہیں تھا. آؤ جی ہونے دا ترجمہ کریے. قبل اس دے جو کہ دوں اور جی میں نفخ فی الصور والی صورتحال پیش آ جائے کہ بس پہ بلو چون تیرا ٹائم موک گیا. میں اس تو پہلے 2-4 غلط ہم سنا لیں. ایک کتاب ہے مفردات الراغب, تمام اہل سنت بھائی اور شیعہ سارے اس کو تسلیم کر دینے, پڑھے لکھے حضرات ہمیشہ دا حوالہ دے دینے. کتاب دا نام ہے مفردات الراغب. کیا نام ہے؟ مفردات الراغب. جناب راغب نے ولایت دا معنی لکھا ہے مفردات الراغب. راغب اصفہانی جائے قرآن دے لغات لکھیں کہ کس لفظ دا کیا معنی ہے. میں رزلٹ دیاں گا, صرف تھوڑے جائے چاہنا جو تھوڑے اذہان اچھی بات ہے اچھی طرح تے علمی رنگ اچھی طرح تے اتر جائے اور مستقر ہو جائے. انہیں دل کردہ پہ لفظ ہونی آنکھ دے مباتی دہرا دیا. مکتب تشیع علماء اور پیروکاران دا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر انہاں دی زندگی دے معمولات دینی ہوں یا معاشرتی, اگر انہاں دا سلسلہ ولایت علی نال جڑ دائے تا جنت دی قیمت بڑھن دے قابل ہیں.
اور اگر ولایت علی ابن ابی طالب دے نال انہاں دا کوئی سلسلہ نہیں جڑدا تو وہ جنت کی قیمت قرار پانے کے قابل نہیں ہے۔ میں بڑے ذمہ دار ممبر تو کہہ رہا ہوں، کوئی غلط استفادہ نہ کرے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، میں ٹھیک پہ ڈالتا ہوں۔ اور ہمارا اس پہ پختہ عقیدہ ہے، پختہ عقیدہ ہے کہ ولایت کے بغیر مکتب تشیع دا عقیدہ مکمل ہے نہیں ہوتا۔ مفردات الراغب صاحب مفردات کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ والولی هو القریب الذی، وہ قریبی کہ جن دو کے درمیان فاصلہ موجود نہ ہو۔ اور اتھیو مثال دیں دیں کہ جیسے خالد اور زید اکٹھے بیٹھے ہوں تو عربی والا کہے گا رأیتو زیدن جالسن ویلیہ خالد، میں نے زید کو دیکھا بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ بالکل قرب میں بیٹھا تھا خالد۔ ولیہ یلی بلا فاصلہ، انتہائی قرب نو ہونا۔ اگر اتھو تو پہنچے تو آؤ۔ اللہ دی ذات نے آیت میں پڑھی، ادھے وچ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں جتنی پڑتال کی تھی ہے والذین، اور وہ اہل ایمان یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس آیت دے زیر سایہ میں جتنی پڑتال کی تھی ہے تفاسیر دی، سب نہ کھتا اکثر ضرور کہہ سکتا، اکثر نے لکھیا کہ تصدق ان هذه الآیت نزلت فی شان علی ابن ابی طالب اذ تصدق بخاتمہ فی مسجد رسول اللہ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر کی مسجد میں علی ولی نے اپنی انگوٹھی تصدق کی، اور لمبے لمبے جملے اور جوشیلے لفظانال قبلہ صاحب مرحوم حضرت دے بارے دوگنوں بدگمان کرنے والوں، قبلہ صاحب نے بھی اپنی تفسیر باقاعدہ بہت سارے حوالے دے کے وہ عبارت نقل کر دے ماں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پھر علی کی توجہ کدھر گئی، اتھے میرے خیال تاریخ تبری دی روایت نقل فرمائیں علی نے نہ اتاری نہ علی نے کوئی اشارہ کیا، انگوٹھی اپنے آپ انگلی سے نکلی اڑی۔ اتھی کو قرب دی منزل عجیب ہے۔ راغب اصفہانی نے نالا ہوتا، اگر پہلے کو ولی کہو تو اسے دوسرے کی ولایت کی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سلسلہ جڑے ہو جائے، انما ولیکم اللہ علیہ آیت اتنا جڑے ہو جائے۔ اگر پہلی ذات ذوالجلال کو ولی کہو تو اسے اعتراض نہیں ہے کہ نبی کو کیوں ولی کہا یا علی کو کیوں ولی کہا۔ اگر مصطفیٰ کو ولی کہو تو اللہ کو اعتراض نہیں ہے، مولا علی نو بھی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ نو ولی آکھو تو نہ مولا علی نو اعتراض ہے نہ رسول اکرم نو اعتراض ہے، اور تو انو چھٹی ہے۔ یہ اگر نہ ہمت ہو تو بے شک نعرہ نہ لے آئے، میں بڑے دعوے نال پیادا۔ اور اگر مولا علی کو ولی کہو تو کسی کو اعتراض ہو تو ہوتا رہے، نہ اللہ کو اعتراض ہے نہ رسول کو اعتراض ہے۔ قرب خدا وندی دے بلند اور اعلیٰ معیار پہ اگر انصاف دی نظر نال دیکھا تو کمال قرب دی منزلت حاصل ہے میرے مولا علی نو اپنے رب دے حضور۔ میں نو گھبراہٹ نہیں ہے کہ میں مولا علی نو اللہ دا ولی آکھا، نہ ہی کدھا یہ فکر ہے
جو کوئی شوریدہ سر البتہ ہمیشہ رہا ہے کہ کسی صنف نال تعلق رکھتا ہوئے کتائی ہوئے کوئی شوریدہ سر ہوئے الحمدللہ کچھ بزرگان دیاں این تربیت کی تو یا سلسلہ ہاں جو نہ کدی اک پھڑکیے تے نہ کداں پیر کمبے ہے الحمدللہ آئیں آج تیرے نال تک کوئی نہیں لڑتا تے اگلے دن میرے ڈاکٹر ویران نال کے بدل لڑ پیا اسا کہ کیوں دعا کیتی ہے مولوی نو صلوات پڑھو محمد والے محمد دی صاحب الحمدللہ میں نتیجے دے نیڑے آ گیا بہت قریب آ گیا اور ایک مفہوم ایسا سمجھاونا چاہتا کہ جڑا آج تو بعد آئے جڑے رولے نے ڈھیر سارے ہون اسی کے ساڑھے لے کے کھچ کے لئے جی اگر ولایت کی گواہی نہیں دو گے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں میں بھی آدھا پیا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح یاد رکھنا اگر کوئی بندہ اس طرح کہ جس طرح اللہ نے مولا علی دی ولایت بنائی ہے اور میرے پیغمبر نے دسائی ہے اگر کوئی اپنے آپ نو شیعہ کہلانے والا اس طرح ولایت علی کا قائل نہیں ہے تو بیان کرنے والوں کی ساری باتیں سچی ہیں نہ کوئی عمل قبول ہے اور نہ ہی اس بندے دے ہوتے وہ دے نسب دے ہوتے اعتبار کی جا سکتا ہے پھر کہہ رہے ہیں اس طرح جس طرح میرے اللہ نے مولا علی دی ولایت بنائی ہے اتنی اور سمجھ آ گئی نہیں نا کہ میں کیا تھا بیٹا ولایت امیر المومنین ساڑھے مذہب دا حصہ ہے ہون میرے دو چار سوال ہیں ولایت امیر المومنین بندے ساڑھے زور شور بڑا لائی پہ ہوندے نے لیکن وہ اپنے سادے جائے جملہ پھر ولایت علی کو یہ سمجھتے ہو وہ سمجھتے ہو میں کوشش کی دیئے کہ علمی رنگی تن ولایت امیر المومنین دا ایک تھوڑا جائے مفہوم سمجھا دے کہ ولایت دستگاہ دین قیمہ قدرت الہی دا ایک اہم مہرہ ہے ولایت علی ٹھیک آدھا پہ اگر کہہ دیا کہ اے جی میں چار پائیاں نہیں ہوں گیا کسے چار پائی دے ہک پاوے تھوڑی جائی بیان دے نال کمی ہو جائے تو چار پائی کیوں دیئے ہلدی ران دیئے مذہب اہل بیت دے وچ بھی ولایت امیر المومنین انہیں ہے جتنے تائی نہ ہوئے اتنے تائی اس دا رستہ سدھا نہیں لہذا وہ لوگ جنہاں دھوکہ دیتا گیا ہے کہ یہ امام ابوش یہ مولوی صاحبان یہ مدرسین یہ مدارس والے یہ ممبروں پہ آنے والے اور آنکھ دے ماتا کوئی ڈر نہیں جیڑی وہ اپنی ایک چھوٹی جئی این ضعیف اور کمزور زبان استعمال کریں دیں یہ ڈھکو والے ہم طور دے یہ جڑا لفظ استعمال کریں دیں وہ خدشہ دور ہو جائے کہ ہم علی والے پہلے ہیں ڈھکو والے بعد میں میں ایک دفعہ قبلہ صاحب دنال بیٹھا سا اچھ شریف یہ تھوڑے صرف سنن والے ہیں تسلی واسطے عرض پہ کرتا کتنا خوش عقیدہ ہیں قبلہ صاحب میں پوچھا میں کہ سہارے لے سفران چون دیا تو بعض اوقات ایسے مساجد تے نماز پڑھ دیا کہ جڑی مساجد رو انہا لوگ آباد کی تو ہوندہ اپنی فقہ دے لوگاں دے واسطے وہ چندہ بھی دین دینی سے واسطے صفحہ بھی دین دینی سے واسطے اور وہ دے ویچو ساری آبادی بھی کر دیں کہ بے ساڑی مسجد ہے اسی گزر دے پہ ہونے اسی بھی اتھے مسجد نماز پڑھ لینی ہے چونکہ وہ مسجد بنائی گئی ہوں یہ ساڑے سنت بھائیوں واسطے تو پھر ساڑے واسطے کیا فرمانے لگے عجبا اقبال صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ مسجدیں یہ کائنات یہ سب کچھ میرے امام زمانہ کی ملکیت ہے تم تسلی سے پڑھ لیا کرو یہ تو آرام نہ تم نماز پڑھ لے کرو کسی لئے افسوس ہوندہ ہے
میں جدہ بھی سائیں دی زیارت کی تھی اکثر بیشتر ہونا سا تھوڑے تھوڑے این بیک ہو گئے ہیں کہ ہونا تو سا تھوڑے جیا کلو جدید لذیذ دے تابع ہوندے جا رہے ہو الحمدللہ اس وجہ تو کوئی تھوڑا تھوڑا این بعض اوقات کم مصروفیات ورنہ قبلہ صاحب جیسی ہاتھ سے ہراوال دستے بھی تھے قبلہ سین ساتھی میں اکثر دیکھیا کہ قبلہ صاحب اپنے واسطے مخصوص ایک تھیلی اپنے نال رکھ دیں جس سے کربلا مولا دی تربت حسینی ہوندی آئی اور عقیق دی تسبیح ہوندی آئی قبلہ ہمیشہ سجدہ تربت کربلا پہ کرتے تھے انصاف کرو خوف خدا کرو خوف خدا کرو جو اس بات والامامت جیسی کتاب لکھ کر علی ولی اللہ کی امامت ثابت کرے جو کربلا کی خاک پہ سر رکھ سجدہ کرے اسے وہابی کہتے ہو تو پھر تم کون ہو بازی ہونا انہیں تھوڑا تھوڑا اشارات کنایات تے یہ چیزاں زیادہ مؤثر ہونی ہیں بعض اوقات کچھ اشارات اور کنایات کی وجہ سے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور مصداق اور تطبیق بھی بدل جاتی ہے خدا متعال انہا علماء کرام نو آباد سلامت رکھے انہا دا کام ہوندہ سارا دن اصطلاح پڑھائی رکھنیاں اوکے بلا جی میں نے کسی کہہ رہے ہیں موجبہ کلیہ کے ہو صلوات پڑھو محمد وآل محمد بات ختم ہو گئی رزالٹ دیما اور تھوڑے دے مسائب چھوڑاما پختہ بات ہوگی کہ ولایت علی ضروری ہے ایک سوال اور انہیں 2 دی پوائنٹ جواب ولایت علی ابن ابی طالب دا باقاعدہ اعلان میں نہیں پیادا کہ تو شروع ہوئی ہے نا میں کہتا نہیں آتا کہ مولا علی دی ولایت غدیر تو شروع ہوئی ہے نا علی بن ایوان آمین ہو بتاتا ہے جب سے میرا نبی نبی ہے اسی وقت سے علی ولی ہے لیکن ولایت دا باقاعدہ اعلان کتوں ہویا ہے غدیر تو نہ تو پھر سمجھ جاؤ کہ میرے پیغمبر نے غدیر دے ہوتے جیڑی ولایت دا اعلان کرایا ہے اس تو بعد بیعت کرائی ہے نماز دا تشہد نہیں سکھایا کہن سمجھ آئی نہیں تو ولایت نو منحصر کرنے والو نماز دے تشہد جو دے وقت عذاب بیان کرن والو دے وقت وڈے وڈے فیصلے کرنے والو خوف خدا کرو آؤ جتھے میرے مولا نے مولا علی دی ولایت دا اعلان کیتا ہے اس تو بعد بیعت اور اطاعت سکھائیے اس ولایت دے اسی بھی قائل ہیں اور اطاعت سکھائیے اس ولایت دے اسی بھی قائل ہیں اس یہاں قبران ڈیٹھیاں لکھیا ہوندہ ہے کہ لاحت وہ وفات پائی اور آسودہ لاحت آخری آرامگاہ نے سیدہ دیاں 4 قبران 4 قبران سیدہ دیاں ایو جیاں جنہ دے ویچ قبر اچ ونجن تو بعد بھی غریباں واسطے آرام کوئی نہ میں لمبا مسائب کوئی نہیں پڑھنا اور خصوصاً اس توڑے علاقے بداؤں تو بہوں تھوڑا ہی پڑھ لواں تو اطمینان ہوندم جو میں توڑے اشرے پڑھے اور توفیق ہوئی تو پھر اس سال بھی اے بھائی غوث دا ایک ہے حکم مان کے آلے تھے رات دا ایک اشرہ ہے میرا اس سال بھی اگر زندہ رہت اللہ اکبر 4 خبریں جنہ دا سیدہ آپ نشان مٹائے پہلی قبر حسین دی ماں دی آدھے کھلیان میں نے پیغمبر فرمایا تلوار نہ چاہیں کوئی بطول دی قبر دے نیڑے نہ آوے پہلی قبر علی نہیں کھولن دیتی دوئی قبر مولا امیر دی ہوئی نہیں کھلی
ہارون دے دور چ ظاہر ہوئی ہے مٹی تے بہ کے روون والا تری قبر آئی ہے کربلا چہلی اصغر دی ہے انہاں قبران دے وارے سائن کہیں نہیں کھولن دیتی ہے جدہ اس قبر دیواری آئی ہے لوگاں نے زیانا لاش برآمد کیتی ہے جدہ ماں ڈٹھا ہے سینہ چھوٹا نیزے دا پھل وڈا مک گئی میری پڑھائی جڑے چھوٹیاں دھیاں لے بیٹھے ہو جتنا ہون تک پڑھے ہم میرا اپنا مطالعہ ہے ادھا زامن ادھا ذمہ دار جڑا آگاں پیا پڑھنا ایک بہت بڑی شخصیت دا مسموع ہے قبلہ علامہ سید صفدر حسین رحمت اللہ علیہ پڑھ دیا ہے جڑی چوتھی قبر آئی شام دفناوان والے مدینے لگے گئے نقشے دے وچ نہر آئی ہے نہر قبر دے نالوں گزر دیا ہے بچی سیدان دے خاندان نو خواب وچ ملی ہے آدھی ہے میرے بدل نو پانی نقصان پہنچائیں ہے میری قبر منتقل کرو سید 4 دھیاں لائے کے قبر تھے آیا ہے کنات لگی ہے بچیاں اندر داخل ہوئیں مرد باہر بیٹھا رہا ہے تھوڑی دیر تو بعد ایک بچی ماتم کریں دی ہوئی علامہ محمد افضل